خوش آمدید دوستو، آج کی جو کہانی ہے اس کا ٹائٹل ہے سرخ موت۔ ریڈ ڈیتھ ایک شہزادے کے بارے میں ایک خوفناک کہانی ہے جو اپنے محل میں چھپ جاتا ہے جبکہ ایک خوفناک طاعون پورے ملک میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ایڈگر ایلن پو کی ایک مختصر کہانی پر مبنی ہے جسے ریڈ موت کا ماسک کہا جاتا ہے۔ پراسپیرو نام کا ایک شہزادہ تھا جو پہاڑوں میں ایک بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا۔ اس کے خادم اور درباری اس کی ہر خواہش پر پورا اترتے تھے۔ قلعے میں پتھر کی اونچی اونچی دیواریں تھیں اور اس کے چاروں طرف گہری کھائی تھی۔ داخلی دروازے پر لوہے کے بڑے بڑے دروازے اور دروازے کے اوپر ایک بہت بڑا پورٹلس تھا۔ شہزادے نے یہ افواہ سنی کہ خوفناک طاعون پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے اسے سرخ موت کا نام دیا۔ یہ بیماری انتہائی متعدی تھی اور ایک ہی رات میں پورے شہر کا صفایا ہو گیا تھا۔ جو لوگ متاثر ہوئے تھے انہیں اچانک چکر آنا اور تیز درد ہوا اور ان کی جلد پر سرخ دانے نکل آئے۔ پھر چند منٹوں میں ان کی آنکھوں، ان کے کان، ان کی ناک اور ان کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ گر جاتے، ناقابل برداشت درد میں ادھر ادھر کراتے اور تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ جیسے جیسے طاعون قریب آیا، شہزادے نے اپنے 100 دوستوں کو اپنے محل میں پناہ لینے اور ان کی صحبت میں رہنے کی دعوت دی۔ اس نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دیں اور پورٹلس کو نیچے کر دیا تاکہ باقی سب کو باہر رکھا جا سکے۔ اندر شہزادہ اور اس کے مہمان ہنستے، رقص کرتے اور خوشیاں مناتے، جبکہ دیواروں کے باہر غریب لوگ سرخ موت کے قہر کے عالم میں تڑپتے اور مر جاتے۔ اپنے مہمانوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے پرنس پراسپیرو نے ایک بہانہ گیند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے نوکروں کو 7 کمروں کو دوبارہ سجانے کا حکم دیا، خاص طور پر گیند کے لیے۔ پہلے کمرے کو فرش سے چھت تک نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا، دوسرا گلابی، تیسرا سبز، چوتھا نارنجی، پانچواں سفید اور چھٹا جامنی رنگ کا تھا۔ 7واں کمرہ بالکل سیاہ تھا، دیواروں اور چھتوں پر سیاہ رنگ کیا گیا تھا، فرش پر قالین سیاہ تھا، دیواروں سے لٹکنے والے پردے کالے ساٹن سے بنے تھے، تمام فرنیچر سیاہ مخمل میں سجا ہوا تھا۔ دیواروں میں سے ایک پر ایک پینڈولم کے ساتھ ایک بڑی کالی گھڑی تھی جو دھیرے دھیرے ادھر ادھر جھوم رہی تھی، جسے ایک تیز اور نرس ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ ہر گھنٹے گھڑی ٹکراتی گھنٹی کی آواز کی طرح بلند آوازوں کا ایک سلسلہ دیتی۔ کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں تھی، ہر کمرے میں چمنی میں جلتی ہوئی آگ سے واحد روشنی آئی تھی جس نے تمام دیواروں پر ٹمٹماتے سائے ڈالے تھے۔ 7ویں کمرے میں آگ کی روشنی نے دیواروں پر ایسے عجیب اور خوفناک سائے ڈالے کہ بہت کم مہمان اس کے اندر قدم رکھنے کی ہمت رکھتے تھے۔ نیلے کمرے میں بہانہ گیند شروع ہوئی اور مہمان سب مزے کر رہے تھے۔ سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے، موسیقاروں نے خوشگوار گیت گائے جبکہ مہمانوں نے رقص کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور وہ شراب پی جو ان کے لیے میزوں پر رکھی تھی۔ جب بھی گھنٹا بجتا موسیقار بجانا بند کر دیتے، مہمان رقص کرنا چھوڑ دیتے اور سب کھڑے ہو کر دھیمی بجتی ہوئی گھنٹی سنتے۔ جب ٹولنگ بیل کی گونج ختم ہو جاتی تو مہمان اگلے کمرے میں چلے جاتے اور پھر سے محفل شروع کر دیتے۔ جیسے جیسے رات بڑھتی گئی وہ نیلے کمرے سے گلابی کمرے، گرین روم، نارنجی کمرے، سفید کمرے اور جامنی رنگ کے کمرے میں چلے گئے۔
یہاں تک کہ وہ خود کو سیاہ کمرے میں داخل ہوتے پائے گئے۔ آدھی رات کو گھڑی کے 12 بجنے لگے اور سب سننے کے لیے رک گئے۔ جیسے جیسے گھنٹی بجی، مہمانوں کو اپنے کمرے کے بیچوں بیچ ایک نقاب پوش شخصیت کا علم ہوا۔ اس سے پہلے مہمانوں میں سے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اجنبی لمبا اور لمبا تھا اور وہ گہرے سرخ کیپ میں ملبوس تھا اور اس کا چہرہ کھوپڑی کی شکل میں سرخ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شہزادہ پراسپیرو نے مہمانوں کے درمیان کھڑی اس شخصیت کو دیکھا تو وہ غصے سے کانپ اٹھا۔ تم کون ہو؟ اس نے سختی سے مطالبہ کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ بلا وجہ یہاں آ کر تم میری توہین کرو؟ اس لمحے میرا قلعہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، شہزادے نے کہا۔ نقاب پوش شخصیت نے جانے کے لیے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا، شہزادے کو گھورتا رہا۔ تبھی ایک غیر معمولی سرخ بتی نے سیاہ کمرے کو روشن کر دیا اور مہمان اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ وہ اپنے جوتوں میں کانپنے لگے۔ پرنس پراسپیرو کو نافرمانی کرنا پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اسے تھام لیا۔ اب چھوڑو ورنہ میں تمہیں خود مار ڈالوں گا، وہ چلایا۔ نقاب پوش شخص دھیرے دھیرے شہزادے کی طرف چل پڑی اور تمام مہمان پیچھے ہٹ گئے اور ڈرتے ڈرتے اسے روکتے رہے۔ پرنس پراسپیرو کے سامنے کھڑے ہو کر وہ شخص ہڈیوں کے ساتھ اوپر پہنچا اور اپنا ماسک اتار دیا۔ شہزادے نے ایک تیز چیخ ماری اور اپنی تلوار گرا دی۔ مہمان دہشت سے چیخ پڑے۔ ماسک کے پیچھے کوئی چہرہ بالکل نہیں تھا، بس ایک خالی سیاہ خلا تھا۔ اچانک شہزادہ پراسپیرو کو چکر آنے لگے اور اس نے اپنی اطراف میں شدید درد محسوس کیا۔ اس کی جلد پر سرخ دانے نکل آئے اور اس کی آنکھوں، ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے مہمان اس کے ارد گرد گر پڑے، اذیت سے کرا رہے تھے اور ان کی چیخیں 7 کمروں میں گونج رہی تھیں۔ سرخ موت رات میں چور کی طرح آئی تھی اور ایک ایک کر کے شہزادہ اور اس کے مہمان بھیانک بیماری کا شکار ہو گئے۔ گھڑی کی ٹک ٹک رک گئی، آگ بجھ گئی اور اندھیرا اور زوال اور سرخ موت سب پر غالب آ گئی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔